Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز تہجد میں سورہ اخلاص ایک رکعت میں کتنی بار پڑھنا ضروری ہے؟ 4 بار، 8 بار یا پھر 12 بار؟ یعنی کتنی بار پڑھیں تو نماز تہجد وہ ادا ہوگی؟ اس میں جو سب سے افضل ہے، جو بہتر ہے، وہ کیا ہے؟ اور اس کی نیت کیسے کریں گے؟ نماز تہجد کی نیت کیسے کریں گے؟ اور تیسرا سوال کہ نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ اور چوتھا سوال کہ نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ 4 انتہائی اہم سوالات ہیں جو آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے۔ بہت سارے لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں لیکن وہ اور پھر اس میں غلطی بہت سارے لوگ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز تہجد ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات بالکل آسان کر کے، سادہ کر کے آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اور آپ کے ذہن میں بھی نماز تہجد کے حوالے سے یا کوئی اور سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ اسی ویڈیو کے کامنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، اپنا سوال درج کریں۔ انشاءاللہ میں آئندہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ تو آئیے جانتے ہیں ان چاروں سوالوں کے جوابات۔ سب سے پہلے نیت۔ یاد رکھیں، نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوئی تو عمل بھی درست ہوگا، اور اگر نیت درست نہ ہوئی تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نیت کا درست ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے نماز تہجد؟ یاد رکھیں، نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا، زبان سے الفاظ کا ادا کرنا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں، دل میں ارادہ ہو، تو پھر بھی یہی نیت کافی ہے۔ یعنی یہ نیت ہی ہوتی ہے کہ آپ رات کو اٹھے ہیں، اپنا گرم بستر چھوڑا ہے، نیند قربان کی ہے، اور آپ باوضو ہو کر مصلی پہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو کس لیے ہو رہے ہیں؟ کس نیت سے آپ اٹھے ہیں؟ کس وجہ سے اٹھے ہیں؟ اسی لیے اٹھے ہیں نا کہ میں نماز تہجد ادا کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، تو یہی نیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے الفاظ کا وہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہہ لیں کہ 2 رکعت، یعنی اگر 2 رکعت آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح، اور اگر 4 رکعتیں کر کے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو 2 رکعت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 2 رکعت نماز تہجد ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر 4 رکعت ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کہیں کہ 4 رکعت نماز تہجد ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف قبلہ شریف، اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں گے۔ بہرحال مختصر یہی ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا کہنا، دہرانا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دل میں ارادہ ہو تو یہی کافی ہے۔ یہ تو ہو گیا نیت۔ دوسرا سوال کہ اس نماز میں جو ہے، نماز تہجد میں جو ہے سونا، رات کو کیا عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً ہی نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لیے کچھ دیر سونا ضروری ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ رات کو نائٹ جاب کرتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے رات کو نیند نہیں آتی، تو یہ سوال بہت زیادہ وہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بالکل سادہ کر کے، آسان کر کے یہ مسئلہ آپ کا حل کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں، جو افضل ہے اور بہتر ہے وہ یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز اب ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد کچھ دیر آرام کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یعنی اس کے لیے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ سونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ رات کو ان کو نیند ہی نہیں آتی، یا پھر رات کو وہ جاب کرتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، تو وہ سو نہیں پاتے، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، ایسے لوگ جن کو نیند نہیں آتی یا رات کو جاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ سوئے بغیر بھی نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں اور پھر نماز تہجد ادا کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو،
ایسے جو سب سے اس کا بہتر اور افضل جو وقت ہے وہ رات کا پچھلا پہر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو گیا دوسرا سوال کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، اس کا بالکل سادہ کر کے آسان کر کے میں نے جواب دے دیا۔ تیسرا سوال کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ جیسے ہی عشاء کی نماز کے فرض ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 2 سنتیں، پھر آپ نماز تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس طرح وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے کچھ دیر سونا بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ ضروری ہے، تو کچھ دیر پھر آرام کر لیں، اس کے بعد آپ نماز تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ وطر پہلے ادا کرنا چاہیں یا بعد میں، تو آپ اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ میں سو کے اٹھ جاؤں گا تو پھر آپ تہجد کے ساتھ وطر پڑھ لیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ کو مطلب آپ شش و پنج کا شکار ہیں، پتہ نہیں آنکھ کھلے گی یا نہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، تاکہ آپ کی یہ واجب نماز کہیں سوئے سوئے رہ نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، کچھ دیر آرام کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ اس کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے، تو ساتھ ہی تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی اذانیں نہیں ہوئی فجر کی تو ہم نماز تہجد ادا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں، اذانیں بہت ساری مساجد میں فجر کی نماز کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، اذانیں اس کے 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اذان نہیں دیکھنی، آپ نے کیلنڈر دیکھ رہے ہیں کہ جس تاریخ میں، جس دن میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز تہجد، آپ اس دن دیکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے نماز تہجد ادا کرنی ہے۔ تو اگر آپ اذان کا دھیان رکھیں گے، اذان کا خیال رکھیں گے، تو اذانیں تو فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہیں، تو پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ نماز تہجد ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب آئیے چوتھا سوال کہ نماز تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ سورہ اخلاص ہی نماز تہجد میں پڑھنا ضروری ہے، تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کو سورہ کوثر یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورۃ الناس یاد ہے، یا قرآن پاک کا کوئی اور حصہ یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا سوال کہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو یاد رکھیں بہت سارے لوگ اس میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو، سمجھتے ہیں اس میں 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا 8 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا پھر 12 مرتبہ۔ یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے ایک رکعت میں اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ مرتبہ پڑھے گا وہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ وہ زیادہ مرتبہ قرآن پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ فرض واجب نہیں ہے کہ 12 بار پڑھے گا تو پھر ہی نماز تہجد ہوگی، یا 8 بار پڑھے گا تو پھر ہی نماز تہجد ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جو ایک بار پڑھے اس کی بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے، اور جو زیادہ مرتبہ پڑھے اس کی بھی نماز تہجد ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔